کوئی 2 دن پہلے مجھے پتہ لگا کہ ایک یونیورسٹی جہاں میں آج سے کوئی 8-10 سال پہلے میں نے ایک کورس ختم کیا تھا کمپیوٹر اپلیکیشنز کے نام سے، وہاں اس یونیورسٹی نے وہ دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا۔ چنانچہ میں ذرا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا۔ کمپیوٹر اپلیکیشنز کا کورس آج سے کوئی کتنے ہو گیا 28 سال پہلے جب میں امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا 1995 میں، تو جب میں نے آئی بی اے جوائن کیا تو وہاں پہ 2 کورسز ایم بی اے پروگرام میں تھے۔ ایک کا نام تھا کمپیوٹر اپلیکیشنز اور دوسرے کا نام تھا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، MIS کے نام سے۔ اور ان کو جو صاحب پڑھا رہے تھے اس کے اندر جو ٹپیکل کتاب جو کمپیوٹر اپلیکیشنز کے اندر یا کمپیوٹر اپلیکیشنز میں جو کتاب ہوتی تھی وہ بڑی مزیدار سی ہوتی تھی، جس کے اندر ورڈ، پاور پوائنٹ، ایکسل وغیرہ سکھایا جاتا تھا، اور منی کمپیوٹر، مائکرو کمپیوٹر اور اس ٹائپ کی چیزیں، کچھ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ، اور ریم کیا ہوتی ہے، روم کیا ہوتی ہے، اس قسم کی چیزیں تھیں۔ اور دوسرا جو یہ کورس تھا وہ تھا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز، جس کے اندر کہ مختلف جو انفارمیشن سسٹم ہے کہ ڈیٹا بیس اپلیکیشنز ہیں ان کے بارے میں تھا، کہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم اور ڈیسیجن سپورٹ سسٹم، اور MIS کیا ہوتا ہے، ERP کیا ہوتے ہیں، اس ٹائپ کا ایک جنیرک سا کورس ہوتا تھا۔ کچھ تھوڑا بہت ہارڈ ویئر وغیرہ کا بھی تڑکا ہوتا تھا، کچھ نیٹ ورکنگ کا ہوتا تھا، یہ دونوں سوچ ہیں۔ تو شروع میں جب میں پہنچا 95 کے اندر تو میں بہت ہی تکلیف کے عالم میں تھا۔ اس وقت نیا میں نے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ جوائن کیا تھا۔ 1997 کے اندر مجھے ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹر فار کمپیوٹر اسٹڈیز بنایا گیا۔ جیسے ہی میں بنایا تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کمپیوٹر اپلیکیشنز اور MIS کا کورس اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کے دور میں ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ سکھائی نہیں جاتی، یہ بچے خود سیکھتے ہیں۔ اور یہ بات واز آلسو ٹرو ان 1995، 96، 97۔ ونڈوز وغیرہ آنے کی وجہ سے یہ سافٹ ویئر اتنے آسان ہو گئے تھے کہ لوگ اس کو خود سیکھ سکتے تھے۔ تو چنانچہ ہم نے یہ کام کہ یہ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، ورڈ کیسے سیکھے گا؟ وہ تو کسی بھی کورس کے اندر پروجیکٹ جب بنایا جائے گا تو وہ ورڈ پہ ڈاکومنٹ بنائے گا تو اس سے ورڈ سیکھ لے گا۔ اور کسی بھی اکاؤنٹنگ یا فائننس کے کورس کے اندر جب اس سے پڑھایا جائے گا تو ایکسل کے اوپر کوئی میجر اسائنمنٹ دی جائے گی تو اس سے ایکسل سیکھ لے گا۔ اس کو پڑھانے کی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم نے بھی اس سے کوئی 5-7 سال پہلے، یعنی کہ لیٹ 80s کے اندر یہ خود سے ہی سیکھے تھے، کسی نے کورس میں نہیں پڑھایا تھا۔ قصہ مختصر، تو ہم نے یہ کورس چینج کیا، کمپیوٹر اپلیکیشنز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اس کی جگہ I introduced in 1997 a course by the name of IS Audit، انفارمیشن سسٹمز آڈٹ۔ انفارمیشن سسٹم آڈٹ کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے اپلیکیشنز ہوتی ہیں، کس طرح سے ان کا آڈٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو انفارمیشن ریسورسز ہیں وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، ان کے سیکیورٹی کے ایشوز کیا ہیں، ہارڈ ویئر کے ریلائبلٹی اور کنٹینیوٹی، اویلیبلٹی کے کیا ایشوز ہیں، اسی طرح سے جو سافٹ ویئرز ہیں ان کے کیا کنٹرولز ہیں۔ اور یہ انٹرسٹنگ چیز ہے اور یہ پریکٹیکل چیز ہے جو ایک مینیجر کو لازمی پتہ ہونی چاہیے، اور جب بھی وہ ایک نئی جگہ آتا ہے تو سب سے پہلے یہ کرنا۔ تو یہ IS آڈٹ کا کورس شروع کیا، اور دوسرا جو MIS تھا اس کو چینج کر کے ERP کر دیا، کیونکہ کسی بھی آرگنائزیشن میں اب ERPs ہوتے ہیں جس کے اندر ہیومن ریسورس کا کیا سسٹم ہے، اور ٹرانزیکشنز کا کیا سسٹم ہے، اور اکاؤنٹنگ کا کیا سسٹم ہے، اور سپلائی چین کیسی ہے، اور انوینٹری کا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک پریکٹیکل سافٹ ویئر کے اوپر سکھائی جائیں۔ چنانچہ یہ پھر BBA کا پروگرام آیا، اس میں اس کو مزید ڈیولپ کیا، اور تیسرا ایک کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا کورس کیا، کیونکہ ہم پاکستان کی سب آرگنائزیشن کے اندر سب سے بڑا مسئلہ انٹرنل اور ایکسٹرنل کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ کے لیے جو سافٹ ویئر سپورٹ ہے وہ۔
اس کے بعد مجھے 2001 کے اندر موقع ملا کہ میں ICMA کے لیے ان کا کریکولم ری ڈیزائن کروں. تو جب وہاں میں نے کافی ریسرچ کی اور ان کے جو بھی اسٹینڈرڈس تھے اور جو انٹرنیشنلی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں ان سب کو اسٹڈی کیا، اور اس کے اسٹڈی کے بعد پھر ہم نے وہاں بھی IS آڈٹ میں نے سٹارٹ کرایا، اور MIS کی جگہ ERP کا کورس کر لیا، اور دوسرا جو تھا CRM کا کورس کیا. میرے خیال ہے 2 کورسز ہم نے اس میں کیے تھے، ایک ERP سے ریلیٹڈ تھا اور ایک IS آڈٹ کا. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ICAP نے 2006 کے اندر جا کے IS آڈٹ کو پھر کمپلسری سبجیکٹ قرار دیا تھا، جو ہم 2001 میں ICMA میں کر چکے تھے. اس دوران میں کیٹ میں چلا گیا، وہاں بھی میں نے یہ تبدیلی لے کر آیا. تو یعنی کہ ایک پوری ہسٹری ہے اس بات کی کہ اس کورس کو کس طرح سے ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے ٹو میک اٹ مور ریلیونٹ فار دا اسٹوڈنٹس. تو اٹ کیم ایز اے گریٹ سرپرائز ٹو می کہ جس یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پہ جب میں گیا تو وہاں بھی کمپیوٹر اپلیکیشنز چل رہا تھا، اور یہ سارا یہ لیگیسی کورسز ہیں جو IBA نے 1990 میں شروع کیے تھے، وہ ابھی تک لیے ہوئے لگے رہے ہیں سب لوگ. تو اس کو ریموو کیا ود IS آڈٹ، اور MIS کو ریموو کیا ود ERP اپلیکیشنز، اور پھر ایک اور کورس لے کر آئے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ، تاکہ اس کے اندر جو آج کل کے اوپن سورس سافٹ ویئرز ہیں ان کے بارے میں اور دوسرے جو سپورٹ سسٹمز ہیں ان کے اوپر ہینڈز آن کام کرایا جائے. تو قصہ مختصر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یونیورسٹیز انوائرمنٹ میں ایک انرشیا بہت ہوتا ہے، اور اس انرشیا کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو پھر بعد میں اکثر دفعہ وہ بعد میں ریورٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وی ٹیچ دا وے وی ور ٹاٹ. تو جو لوگ آتے ہیں عام طور پر ان کا ذہن نئی ڈیمانڈز اور نئی چینجز کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ماڈیفائی کر سکتے، اور وہ دے کنٹینیو ورکنگ دا سیم وے. اب یہی تینوں چاروں جو سبجیکٹس ہیں یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہیں. ERPs کا نام اب سپلائی چین مینجمنٹ ہو گیا ہے، اور کسٹمر ریلیشن شپ کا جو نام ہے وہ آن لائن کلاؤڈ بیس سپورٹ سروسز اور اپلیکیشنز ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کورسز کو آپ اپ گریڈ کرتے، ان کو نئی ٹیکنالوجیز اور نئے سسٹمز کے نام سے لے کر آتے، لیکن بہرحال یونیورسٹیز کی اپنی وہ ہوتی ہے. لیکن میرا اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں نے مقصد یہ تھا کہ میں ایک ہسٹری بیان کروں کمپیوٹر اپلیکیشنز کی اور MIS کی اور ان کورسز کی، تاکہ سمجھ سکیں کہ ہم لوگ کتنا لیگ بیہائنڈ کرتے ہیں جو ایکچول ریکوائرمنٹ ہے انڈسٹری کی یا مینیجرز کی فار دی انفارمیشن. آج کل کا سپورٹ کے اندر تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کورسز کی جگہ انسان کے سیلف مینجمنٹ کے لیے ویڈیو میکنگ، ڈیزائن، ریکارڈنگ اور اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اب ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو وی شوڈ ہیو دی ایبلٹی اینڈ دا wherewithal ود اس کہ ہم گھر میں بیٹھیں اور روزانہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ڈالتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.